العلم نور، العلم نور. Knowledge is light, knowledge is light, knowledge is light, knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل. آج دوسری ایپیسوڈ، دوسری قسط ہے. کل ایک مقابلہ ہوا خان کا اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کے درمیان، اور حیدرآباد کے اسلامی بھائی آخری سوال پر یوں سمجھیے آگے بڑھ گئے، اور خانقاہ سراجیہ کے جو اسلامی بھائی تھے وہ پیچھے رہے، مگر ان کو اب بھی چانس ملے گا. آج بھی دو ٹیمیں ہیں، آج بھی مقابلہ ہے، مگر ہر مقابلہ ہمیں علم دین کے پھول دے کر جاتا ہے، ہر مقابلہ ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتا ہے. سوال و جواب کے ذریعے علم دین سیکھنے کا شاندار موقع ہوتا ہے. تو جہاں جہاں دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے. مقابلے کو آگے لیے چلتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں انشاءاللہ. Knowledge is light, knowledge is light. آج بھی ایک پنجاب کی ٹیم ہے اور ایک سندھ کی ٹیم ہے. ایک طرف لیا پنجاب سے آنے والے اسلامی بھائی ہیں، تو میری دوسری طرف میرپور خاص سے آنے والے اسلامی بھائی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرپور خاص کی ٹیم میں ایک اسلامی بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر آگے لایا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، اور پھر انشاءاللہ ہم دونوں ٹیموں کا تعارف بھی لیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ ٹیمیں یہاں تک پہنچی ہیں تو کیسے پہنچی ہیں. میری دائیں طرف لیا کے اسلامی بھائی ہیں، ان کے نام پوچھتے ہیں، ان کے شعبے پوچھتے ہیں اور بات کو آگے لیے چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن عطاری ہے، والد صاحب کا نام عصمت اللہ ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں، اور الحمدللہ عز و جل میری سلیکشن لیا میں ہوئی. ماشاءاللہ. جی اگلے اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد افضل عطاری بن سجاد حسین ہے. الحمدللہ میں جامعۃ المدینہ لیا میں 6 ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. الحمدللہ لیا میں ذہنی آزمائش کا ایڈیشن ہوں اور اس میں میری سلیکشن ہوئی. ماشاءاللہ. چلیں جناب تیسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عطاء المصطفیٰ بن فضل الہی ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں 6 ایئر کا طالب علم ہوں، اور الحمدللہ میری سلیکشن لیا شریف میں ہوئی. جناب اب لیا کے یہ 3 اسلامی بھائی ہمارے پاس پہنچے ہیں. یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں؟ ہم تو نہیں گئے لیا، ہماری ٹیم وہاں تک پہنچی تھی. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ویڈیو کے ذریعے لیا، اور کچھ لیا کے حالات بھی دیکھتے ہیں. جی یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلو. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو. گوخار و گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، صدقے اس انعام کی قربان اس کرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا، جس نے ٹکڑے کیے کمر کو وہ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. اللہ آپ نے دیکھا کہ لیا میں ذہنی آزمائش کی آڈیشن کی ٹیم تشریف لے گئی اور انہوں نے وہاں سلیکشن کی. میری بائیں طرف میرپور خاص کے اسلامی بھائی ہیں، سندھ کا بڑا مشہور شہر ہے. ان تینوں اسلامی بھائیوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد دانیل رضا خان ہے، ولدیت محمد شبیر. میرا تعلق میرپور خاص سے ہے اور الحمدللہ میں میرپور خاص سے ہی ذہنی آزمائش سیزن 15 میں سلیکٹ ہوا ہوں. کیا کرتے ہیں آپ میرپور خاص میں؟ میں ویسے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں. اچھا، ٹیچر صاحب کو ذہنی آزمائش کا شوق کیسے ہو گیا؟ ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھتے دیکھتے شوق ہوا کہ کیوں نہ اس میں حصہ لیا جائے. اس سے نالج میں انکریز، کافی نالج انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور معاملات مسائل کے بارے میں. کون سے اسکول کے آپ ٹیچر ہیں؟ اسکیا پروگریسو پبلک اسکول. اچھا، کیا پڑھاتے ہیں؟ جی میں سائنس سبجیکٹ جو ہے نا ایلیمنٹری ٹیچر ہوں. پھر تو آج آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے پروگرام. جی یقینی ہے. اچھا، اور آپ نے اب جب آپ پروگرام میں انشاءاللہ اگر آگے آپ کی ٹیم بڑھ جاتی ہے جی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ چھٹیاں بھی کرنی پڑے تو وہ الاؤ ہو جائیں گی آپ کو. انشاءاللہ ارینج کریں گے. چلے جناب اگلے بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسید اردا ہے اور ولدیت محمد احسان، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میرپور خاص میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں، اور میری سلیکشن بھی میرپور خاص سے ہی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. چلے، لگتا ہے کچھ زیادہ چیخ کے تیاری تو نہیں کی ہے، گلا بیٹھ گیا آپ کا. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جاوید اتاری بن خدا بخش کھتری ہے، اور میری جو سلیکشن ہوئی میرپور خاص میں ذہنی آزمائش کا آڈیشن ہوا اس سے ہی، اور میرا تعلق میرپور خاص سے ہی ہے. کرتے کیا ہیں وہاں پر جاوید بھائی؟ میں تاجر ہوں اور کپڑے کا کام کرتا ہوں. اچھا، آپ بزنس مین ہیں تو تاجر بھی، اور غالباً آپ کو یہ ہاتھ پکڑ کے لائے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے نظر نہیں آتا، بغیر سہارے کے کہیں میں آ جا نہیں سکتا. پہلے مجھے نظر آیا کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، آپ کی بینائی میں کمزوری آ گئی ہے؟ جی. اچھا، تو اب تجارت کرتے کرتے ذہنی آزمائش کا خیال کیسے آیا؟ یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو مشکل نے ذہن دیا ہوا یہ کہ میں تقریباً الحمدللہ غالباً 13 یا 14 سال کا تھا جب سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بیعت ہو چکا ہوں الحمدللہ. مطلب ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھتے تھے جو آپ کو شوق ہوا؟ اور ذہنی آزمائش سلسلہ بھی دیکھتا تھا، اور اس سے پہلے بھی مجھے ویسے شوق تھا کوئز پروگرامز کا. اچھا اچھا. جی جی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پھر ذہنی آزمائش کی تیاری کیسے کی، کیونکہ آپ تو پڑھ نہیں پاتے ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، میرے ساتھ میرے 2 بچے آئے ہیں ساتھ، انہوں نے میری تیاری کروائی ہے. اچھا جی جی. ارے بھائی کہاں ہیں بھائی 2 منع کہاں ہیں؟ یہ آئیے بھائی. محمد جیلان رضا تاری اور محمد حسان رضا تاری. آگے لے آگے لے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. ابا جی کی تیاری 2 منوں نے کروائی ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک لائیے بھائی. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. ادھر نام بتائیں بیٹا. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. ناظرین کو بھی تو دکھائیں نا. محمد حسان رضا تاری. اچھا، اور آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد جیلان رضا. اچھا محمد جیلان رضا تاری. اچھا جیلان، یہ بتاؤ کہ ابو کی تیاری کیسے کرواتے تھے؟ ابو کو کیا ابو آپ کے سامنے سوال جواب کرتے تھے؟ کیسے ہوتا تھا؟ نہیں، میں سوال کرتا تھا، ابو جواب دیتے. جو غلط جواب ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ جواب غلط ہے. ابو غصے تو نہیں ہو جاتے تھے؟ جو صحیح ہوتا تو پھر کیا کہتے تھے؟ جواب درست ہے. چلے ماشاء اللہ، بڑے پیارے بچے ہیں بھائی. یہ تو بڑا یونیک ہو گیا کہ بچوں نے ابو کی تیاری کیسی ہے؟ آگے جائیں گے یا کچی تیاری؟ جلدی بتا دو کان میں میرے. آگے جائیں گے، پکی تیاری ہے. چلو یہ تو بتائیں گے. عبدالحبیب بھائی، ہاں، ایک یہ عرض یہ تھی کہ میری طرف سے ایک یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، یہ بچے آپ کو پیش کرے. میری بچوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا یہ تحفہ، تو قبول کر لیں آپ. چلے، تحفہ تو میں دینے والا تھا، اب یہ تو خود تحفہ لے آئے ہیں. جی. ارے واہ بھائی، بچوں نے بنایا ہاتھ سے. چلے بھائی، کتنا خوبصورت قلم بنایا بھائی، اس پہ کوئی کام بھی ہوا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. ان بچوں کو ماشاءاللہ 5-5 6 کلام بھی یاد ہو گئے. ارے واہ بھائی. چلے، ان دونوں بچوں کو ہم تحفہ بھی دیں گے. دعا کرتے ہیں اللہ ان دونوں بچوں کو آپ کی آنکھوں کا نور اور عالم بعمل بنائے. آمین آمین ثم آمین. ماشاءاللہ. چلے جناب، میرپور خاص کی ٹیم ہم تک پہنچی ہے تو کیسے پہنچی ہے؟ ذہنی آزمائش صرف دعوت اسلامی کے شعبہ جات والوں کا نہیں ہے، بلکہ صرف دعوت اسلامی والوں کا نہیں، تمام عاشقان رسول کا ہے. آپ نے دیکھا اسکول ٹیچر بھی اس ٹیم میں ہیں، اس ٹیم میں بزنس مین بھی ہیں، اس ٹیم میں جامعۃ المدینہ والے بھی ہیں. کیا خوبصورت کمبینیشن ہے میرپور خاص کی ٹیم کا. سلیکشن ہوئی تو کیسے ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں. ہماری یہ ٹیم سفر کرتے ہوئے پہنچ چکی ہے باب الاسلام سندھ کے شہر میرپور خاص میں. راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ
रास्ता चले। वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक की जीनत करार दिया गया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ एक जीनत है और कुरान की जीनत सूरह रहमान है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आगा मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। क्या बात है मदनी चैनल के नाज़रीन। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक के दुरूद भेजने से क्या मुराद है? हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक के दुरूद भेजने से मुराद रहमत भेजना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने देखा मीरपुर खास की टीम कैसे हम तक पहुंची है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले वक्त हुआ है आपसे कल जो सवाल किया गया था जवाब का आपको भी इंतज़ार होगा और कुरान दाजी का भी इंतज़ार होगा। शफीक भाई मौजूद हैं, आइए चलते हैं उनकी तरफ और देखते हैं कि किसका नाम आज कुरान दाजी में निकलता है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद का नाम क्या है, और जवाब है अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हमारे पास कई जवाब आता है, इंशाल्लाह चंद के नाम अर्ज कर देता हूँ। मोहम्मद जोहान शाह, मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी लाहौर, अब्दुल सुबहान बिन इरशाद अहमद अत्तारी फैसलाबाद, मोहम्मद हसनैन बिनते मोहम्मद यूसुफ, गुलाम तहा बिनते इश्तियाक, बिनते अब्दुल रज़ाक, बिनते रफ़ीक, और भी हमारे पास कई नाम आए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। बिनते मुनव्वर हुसैन अत्तारिया मुजफ्फरगढ़, आप अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। जनाब आइए नाजरीन देखते हैं जो कल पहला ज़हनी आजमाइश का मुकाबला था सीजन 15 का, उसका नतीजा क्या रहा, उसकी कुछ झलकियां भी आपको दिखाते हैं। वो सिलसिला जिसका लाखों आशिकान रसूल को इंतजार रहता है, चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए, इल्म दीन की शमा को लाखों दिलों में मुनव्वर करने के लिए ज़हनी आजमाइश आज से शुरू हो चुका है। वक्त होने के बावजूद इल्म दीन हासिल न करना कैसा? वक्त होने के बावजूद इल्म दीन हासिल न करना बड़ी बदबख्ती की अलामत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा हसरत उस शख्स को होगी कि जिसे इल्म हासिल करने का मौका मिला और उसने इल्म हासिल न किया, और जिस शख्स ने उसको भी हसरत सबसे ज़्यादा होगी कि जिस शख्स ने इल्म तो हासिल किया और उसके इल्म से लोगों ने तो नफ़ा उठाया लेकिन उसने खुद ने नफ़ा ना उठाया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक हर मुमकिन पर कादिर है। जी अल्लाह तबारक व तआला हर मुमकिन पर कादिर है, कोई भी मुमकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से बाहिर नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। याद रहे कि अब तक दोनों टीमें बिल्कुल बराबर बराबर जा रही हैं, 32-32 नंबर हैं। सूरह जिन कुरान पाक के 28वें पारे में है। गलत। जो हिजरत करके मदीने आए थे उन सहाबा किराम को अंसार कहते हैं। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही 40 साल की उम्र में नाजिल हुई। सही। हजरत उस्मान गनी ने पहली हिजरत यमन की तरफ फरमाई। गलत। जंगे बदर में 14 सहाबा किराम शहीद हुए। गलत। 4 सही जवाब दिए, आखिरी में गलती कर दी है, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब खानकाह शरीफ वालों को मुकाबला जीतना है तो 5 के 5 दुरुस्त जवाब देने होंगे। 4 सही जवाब पर मुकाबला बराबर हो जाएगा। 3 सही जवाब देंगे तो हैदराबाद वाले मुकाबला जीत जाएंगे। इस छोटी सी जान पर अब सारी जिम्मेदारी आ गई है। मुहद्दिसीन के शेखैन इमाम बुखारी और मुस्लिम को कहलाते हैं। गलत। कुरान मजीद का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इकरा है। सही। सबसे पहले जबूर नाजिल हुई। गलत। तौरात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। गलत। मस्जिद नबवी तामीर होने से पहले इस जमीन पर चटियल मैदान था। सही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 2 गलतियां हो गई हैं जनाब मुजम्मिल से। इसका मतलब यह हुआ कि ज़हनी आजमाइश सीजन 15 का मुकाबला हैदराबाद वाले जीत गए हैं। जनाब हैदराबाद की टीम कल आगे बढ़ गई और एक टीम पीछे, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। आज 2 टीमें हैं, लैया और मीरपुर खास। देखना यह है कि कौन सी टीम कितना आगे तक जाती है। पहला सवाल करेंगे, मगर आइए आपको बताते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी
علم نور ہے عشق کے بول، آخر درست کیا ہے گلدستہ حدیث، قرآن پاک میں مذکور حیوانات، سفر ہے مگر اکیلے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جناب سوال کریں گے لیا والوں سے، نماز جنازہ میں سلام ہاتھ چھوڑ کر پھیرنا چاہیے یا ہاتھ باندھے ہوئے بھی پھیر سکتے ہیں؟ ویری یونیک کوسچن۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کے اختتام پر سلام کیسے پھیرنا ہے، ہاتھ چھوڑ کر پھیرنا ہے یا ہاتھ باندھے ہوئے بھی پھیر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ میں ہاتھ سلام چھوڑ کر پھیرنے ہیں، پہلے ہاتھ چھوڑ کر، نماز جنازہ میں ہاتھ سلام پھیر کر چھوڑنے ہیں، پہلے ہاتھ چھوڑنے ہیں بعد میں سلام پھیرنا ہے۔ نماز جنازہ میں سلام سے پہلے ہاتھ چھوڑنے پھر بعد میں سلام کرنا ہے۔ جی جناب، اتنی دیر میں تو امام صاحب سلام کر کے جا چکے ہوں گے، بہرحال آخر میں درست کر دیا آپ نے جواب کہ نماز جنازہ میں سلام میں ہاتھ چھوڑ دینے پہلے پھر سلام پھیرنا ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہاتھ بندھے ہوئے اور سلام پھیرے، جیسے ہی امام صاحب سلام کہیں تو آپ دونوں ہاتھ نیچے کر دیں گے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح آپ سلام پھیریں گے تو یہ طریقہ درست ہے۔ جواب آخر میں درست کر دیا گیا اس لیے درست مانتے ہیں، جواب درست ہے۔ جان کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ میرپور خاص والوں سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان کا صدقہ کسی حلال جانور کو ذبح کر کے دیا جائے گا۔ جان کے بدلے یوں جان کا صدقہ دیا جائے کہ حلال جانور ذبح کر کے دے دیا جائے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری جان کا صدقہ ہو اور اللہ نے اس کے لیے وسعت رکھی ہے تو کوئی بھی جانور حلال جانور ذبح کر کے اس کو تقسیم کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ جان کا صدقہ ہوگا۔ اور الحمدللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ بھی بتاؤں کہ دعوت اسلامی کے بہت سارے مدارس اور جامعۃ المدینہ ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں طلباء پڑھتے ہیں، تو آپ اگر چاہیں تو یہاں بھی ہم بھی یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، آپ دعوت اسلامی والوں کے ذریعے بھی صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب۔ مومنین کی ارواح کہاں رہتی ہیں؟ لیا والوں سے سوال ہے، مومنین کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ ویری یونیک کوسچن کہ دنیا سے جب مسلمان چلے جاتے ہیں تو ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر 25 سیکنڈ کے اندر اندر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مومنین کی روحیں ان کی قبروں پر رہتی ہیں، بعض مومنین کی روحیں آب زمزم شریف کے کنویں پر رہتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندے جنہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی بعض مومنین کی روحیں اپنی قبر کے پاس رہتی ہیں، بعض آب زمزم کے کنویں میں، اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام میں سے جن پر رب کی خاص رحمت ہو تو وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہماری روحوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ شعر ہے نا میرے سنت کا، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، مجبور کی روح چلتے جب کیا بات ہے امیر اہل سنت کی بھی۔ یہ لفظ آج شاید بہت سارے لوگوں نے پہلی بار سنا ہوگا، اور برسوں پہلے امیر اہل سنت نے اپنے کلام کے یہ شعر میں، ہم بہت سالوں سے اس کلام کو پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ میرپور خاص والوں سوال ہے، بعض لوگ پانی پینے کے بعد بچا ہوا پانی پھینک دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ پانی پینے کے بعد بچا ہوا پانی باہر پھینک دیتے ہیں، یہ گناہ اور اسراف ہے۔ اسراف اور گناہ ہے، جواب درست دے دیا ہے۔
اب یہاں میں ایک اور بات اسی سوال کے ضمن میں میرے دل میں کئی بار یہ بات آئی بھی کہ کبھی انشاءاللہ چینل پہ بھی بات کروں گا، تو چلیں آج موقع آ گیا ہے. جب سے یہ منرل واٹر کی بوٹلز آئی ہیں، ٹھیک ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب سے یہ چھوٹی والی منرل واٹر کی بوٹل آئی ہیں کہ لوگ خود سے پانی پیتے ہیں، جیسے یہ میرے پاس بھی ہے، تو اب ہو یہ رہا ہے کہ جناب اس پہ پانی بچ گیا نا، محفلوں میں بعض اوقات بٹتی ہے، اجتماعات میں لوگ بانٹتے ہیں، دعوتوں میں دیتے ہیں، تو اب وہ بوتل رکھ کے تو چلے گئے وہ، اب وہ بوتل میں جتنا پانی کوئی اور نہیں پیے گا، کیونکہ نارملی لوگ اس کو منہ لگا کے پیتے ہیں. اول تو کوئی اور پی لے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے نارملی یہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، بڑی تعداد میں ضائع ہوتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جہاں اگر منرل واٹر آپ کو دی جا رہی ہے اور آپ پورا پانی نہیں پی رہے، تو کم از کم جو بچا ہوا پانی اپنے ساتھ لے جائیں، تاکہ آپ پی تو لیں، ورنہ تو کوئی بھی نہیں پیے گا، اسے ضائع ہو جائے. بہتر تو یہ کہ پورا وہیں پی لیں. تو امید ہے کہ اس پر عمل کریں گے اور بچا ہوا پانی کسی صورت میں بھی، گلاس میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے. پوچھیں ان سے جہاں پانی نہیں ہے، میلوں دور بندہ پانی جا کے اٹھاتے ہیں، سروں پر مٹکے رکھ کے آتے ہیں، بورنگ میں کھارا پانی نکلتا ہے. جن کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کریں. اچھا جناب، اگلا سوال کریں گے ہم لیا والوں سے. قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان سے دنیا پر تشریف لائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے. چوتھے آسمان سے دنیا پر، یعنی چوتھے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اچھا یہاں میں ایک اور انٹرسٹنگ کوئسچن کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کسی کو پتا ہو، چوتھے آسمان سے زمین پر تو آئیں گے، مگر زمین پر کہاں آئیں گے؟ یہ کون بتائے گا ایگزیکٹلی وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے؟ دیکھیں شفیق بھائی کون صحیح جواب دیتا ہے اسے تحفہ بھی دے دیں بھائی. ہاں ناظرین، ہے نا یونیک بات کہ آپ قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، اور وہ جگہ جہاں پر تشریف لائیں گے وہ بھی اناؤنسڈ ہے، وہ بھی حدیثوں میں ہمیں بتا دی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حسن اتاری ہے جی. میں بڑی بہودین سے آیا ہوں. آپ لگتا ہے بہت تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی آواز تو نکالے نا. ماشاءاللہ. تو آپ نے جو سوال کیا ہے وہ جامع مسجد دمشق اس کے مینارے میں. ہاں اچھا، مینارہ بھی کون سا، یہ بھی حدیث میں بتایا گیا ہے. آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. شرقی مینارہ یعنی مشرقی سائڈ پہ جو مینارہ ہے، اس مینارے پر وہ آسمان سے زمین پر جب تشریف لائیں گے تو اس مینارے پر نزول فرمائیں گے. اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اس مسجد میں جانے کی سعادت ملی ہے اور میں نے اس مینارے کو دیکھا ہے. اور اچھا اب کیا کیا گیا ہے کہ اس مینارے پر اب باڑ لگا دی گئی ہے، تاکہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے نا تبھی پتہ چلے گا کہ وہ تشریف لائیں. کوئی ایسا نہ ہو نیچے سے جا کے دعویٰ کر دے. تو ان تمام چیزوں کو بند کرنے کے لیے، ان تمام وسوسوں کو کلوز کرنے کے لیے اس پہ باڑ لگا دی گئی ہے، یعنی اس کو کلوز کر دیا گیا ہے. کوئی نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا. یعنی سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں کہ قیامت سے پہلے ایک واقعہ ہونا ہے. کہاں ہونا ہے حدیث میں وہ بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ مسجد بھی سلامت رہنی ہے، وہ مینارہ بھی سلامت رہنا ہے، اور انشاءاللہ حضرت عیسیٰ نے وہاں پر نزول بھی فرمانا ہے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. ان کو تحفہ دے دیں بھائی. جی ان کو فیضان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفے میں دی. ماشاءاللہ. چلیں جناب اب سوال کریں گے میرپور خاص والوں سے. جہنم میں جو فرشتے عذاب دینے پر مامور ہوں گے، کیا انہیں تکلیف ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرشتے جو عذاب دینے والے عذاب دینے پر معمور ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن ان کو خود کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جس طرح دنیا میں جو جانور ایذا دینے والے ہیں وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، لیکن ان کو خود کوئی ایذا نہیں ہوگی. یعنی تکلیف دینے کے لیے وہ جانور جائیں گے تو ان جانوروں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور سزا دینے کے لیے جو فرشتے جائیں گے انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو جہنم کی سزاؤں سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سب سے پہلے مسجد کی محراب کس نے بنائی؟ سب سے پہلے مسجد کی محراب کس نے بنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد اس میں محراب بنانے کی سب سے پہلے ابتدا کی.
सुभान अल्लाह। हजरत सैयदुना उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमतुल्लाहिल अजीज ने सबसे पहले मस्जिद नबी शरीफ में महराब बनाई। जवाब इनका दुरुस्त है, मगर इस जवाब में बहुत सारे वसवसों की काट भी है नाजरीन। बहुत सारी बातें इस तरह की जाती हैं कि क्या ये अमल नबी पाक ने किया, क्या ये अमल जो है वो सहाबा किराम ने किया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तो बहुत बाद में आए जनाब, खुलफाए राशिदीन का दौर भी, यानी जो 4 बड़े सहाबा हैं उनका दौर भी खत्म हो चुका था, उसके बाद मस्जिद में महराब बनाई गई। तो जनाब ये तो नया काम हो गया। आज मुझे बताएं दुनिया में कौन सी मस्जिद है जिसमें महराब नहीं होती, किसी को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ ये आया कि हर वो नया काम जो इस्लाम के किसी उसूल से नहीं टकराता, बल्कि उसमें अगर इस्लाम में इजाफा होता है, दीन में इजाफा होता है, लोगों के अंदर मजीद इस्लाम से मोहब्बत बढ़ती है, तो वो तो बड़ा अच्छा काम है और वो काम आज भी जारी है। तो अगर आज भी मीलाद मुस्तफ़ा मनाया जाए, अगर आज भी खुशी के मौके पर नबी पाक की विलादत की खुशी में लाइटें लगाई जाएं, तो ये उसूल वहां पर नहीं चलेगा कि जनाब नबी पाक के दौर में हुआ कि नहीं, सहाबा के दौर में हुआ कि नहीं। सवाल यह है कि उस काम से इस्लाम को क्या नुकसान हो रहा है, सवाल यह है कि वो इस्लाम के किस उसूल से टकरा रहा है। हर वो काम गलत है जो बाद में किया जाए और इस्लाम के किसी उसूल से टकराए, इस्लाम के किसी काम को वो डिस्टर्ब करे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज हो रहे हैं। हम माइक पर बयानात करते हैं, हम चैनल के जरिए बयान कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया के जरिए नेकी की दावत दे रहे हैं और दुनिया भर के लोग दे रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, वसवसों की काट भी होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। तो इंशाअल्लाह नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत मनाते जाएंगे। सरकार क़यामत दिलदार क़यामत मरहबा, हुज़ूर क़यामत मरहबा, नूर क़यामत मरहबा, मरहबा रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अच्छा सवाल है मीरपुर खास वालों से, बाज अफराद महफिल में बैठकर एक दूसरे से कानाफूसी सरगोशी करते रहते हैं, ऐसा करना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोग एक महफिल में या एक जगह बैठकर तीन अफराद हो तो 2 अफराद आपस में खाना पूसी करते हैं, तो इससे तीसरा बंदा ये गुमान भी कर सकता है और उसकी दिलादारी भी हो सकती है कि ये मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं और मेरे पर एतमाद नहीं करते। तो इससे चाहिए कि जब 3 जगह या कहीं भी बैठें तो आपस में खाना पूसी ना करें। किसी को एहसास महरूबी का शिकार ना करें। अगर बात करनी है तो तीनों करें, अगर बहुत ज़रूरी बात करनी है तो कम से कम उसके सामने अकेले बात करेंगे तो उसको फील होगा कि मुझ पर एतमाद नहीं है। तो बहरहाल महफिल के भी कुछ आदाब होते हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 5वां सवाल है, ये सवाल इनके सिलेबस में नहीं है मगर ऑप्शन के साथ है। कुरान करीम में लफ्ज सूरत कितनी बार आया है? सूरा जिसको कहते हैं 9 बार, 3 बार या 11 बार? लफ्ज सूरा जिसको हम सूरतुल कौसर कहते हैं या सूरतुल नबा कहते हैं, तो लफ्ज ये कुरान पाक में तो हेडिंग्स नहीं है, कुरान की आयतों में इस लफ्ज सूरत कितनी बार आया है? 9 बार, 3 बार या 11 बार? जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए। 3 बार। आप कह रहे हैं 3 बार। यहाँ कोई है जो इसके हट के जवाब दे? कोई हाफिज साहब हो, जरा जल्दी उनका दिमाग रिसर्च कर ले। देखें भाई कौन क्या बता रहा है। 3 बार ये सही कह रहे हैं या ज्यादा बार आया? ऐसे भी हो ना, फिर वो अगर मैं वो लफ्ज बताएं भी कहाँ आया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद जावेद। लफ्ज 9 बार आया है। अच्छा जावेद भाई, आप हाफिज कुरान है? अच्छा, आपने ऐसे ही कहा या ऐसे ही कह दिया? इन्होंने 3 कहा, आपने 9 कह दिया। अच्छा, तो अगर इनका गलत होगा तो इनको नंबर नहीं मिलेंगे, आपका गलत हो तो आपके साथ क्या करना चाहिए? मदनी काफिला इंशाअल्लाह। पक्की बात है। अच्छा, सही हो जाए फिर भी जाएंगे मदनी काफिले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलो भाई, इनको मदनी काफिले की तारीख ले लो, तोहफा दे दो। टीम का जवाब गलत है, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 9 बार कुरान पाक में सूरा लफ्ज आया है जनाब। अब आएंगे मीरपुर खास वालों से सवाल। रैहानतुर रसूल
किन को कहा जाता है? हज़रत अली को, हज़रत फ़ातिमा को या हसनैन करीमैन को रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन? रैहानतुर रसूल। ऑप्शन दोबारा। हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा या हसनैन करीमैन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हसनैन करीमैन। हसनैन करीमैन को रैहानतुर रसूल, नबी पाक अपनी खुशबू कहा करते थे, अपने फूल फरमाया करते। जवाब दुरुस्त दे दिया है मीरपुर खास वालों ने जनाब, सारे सही जवाब दिए हैं। लिया वालों ने हिम्मत हारनी नहीं है, मुकाबला भी आगे बहुत बाकी है। इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलें, अब मौका है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करने का। जी शफीक भाई सवाल कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी ज़बानें जानते थे? ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी 7000, ऑप्शन सी 7 लाख। जी देखें कौन जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद आशिक अत्तारी, नेपाल से। आशिक भाई आप तो नेपाल से भी आए हैं और नेपाल की टोपी भी साथ लाए हैं। ये नेपाल वालों की जिसको कहना वो ट्रेडिशनल टोपी है। जी आशिक भाई माशाल्लाह। 7 लाख जबानें आती हैं। 7 लाख जबानें। जी बताएं भाई। ऑप्शन सी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब जरा यहाँ भी एक इश्क वाली बात कर दूं। हजरत आदम को 7 लाख जबानें आती थी, तो मेरे आका तो हजरत आदम के भी आका है ना, तो नबी पाक के इल्म का आलम क्या होगा, नबी पाक की मालूमात का, उनकी समात का, सुभान अल्लाह, उनके औजो कमाल का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जनाब तोहफा दीजिए। माशाअल्लाह आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी मजलिस के निगरान भी आए हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह मजलिस मदनी चैनल आम करो। अरे वाह माशाअल्लाह, ये हमारे दरमियान मौजूद है। तो अब्दुल भाई आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? माशाल्लाह। अच्छा चलें तो माइक दीजिएगा और अंजुम भाई माशाल्लाह मौजूद हैं। अंजुम भाई से हम बात करते हैं, मगर उससे पहले हम स्कोर बोर्ड देख लेते हैं जब तक। जी जनाब 10 नंबर हैं हमारे पीरपुर खास वालों के, 8 नंबर है लिया वालों के। मदनी चैनल आम करो मजलिस अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल को घर घर पहुंचाने में अपना किरदार अदा करती है। आइए पूछते हैं क्या ज़हनी आजमाइश का सिलसिला भी आपका इस मामले में कोई साथ देता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीब भाई, हमारा जो ये प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश, ये बहुत प्रमोट करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और व्यूवरशिप भी बढ़ती है। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बहुत पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह के जो प्रोग्राम में इल्म दीन भी हासिल होता है और माशाल्लाह जज्बा भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है आप लोग एक और यूनिक काम ये करते हैं माशाल्लाह कि एक तो चले चैनल पर लोग मदनी चैनल देखते हैं, आप चैनल के अलावा भी लोगों को कई मकामात पर मदनी चैनल दिखा रहे होते हैं। कभी रेलवे स्टेशन पर, तो ट्रेनों के अंदर, तो बसों के अंदर, इज्तिमात के अंदर आपने स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या तरीके से मदनी चैनल को आप लोग प्रमोट कर रहे होते हैं या इसके प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। अब्दुल हबीब भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो शोबा है, क्योंकि इसका मकसद ही मदनी चैनल आम करना है, तो ना सिर्फ टीवी स्क्रीन पर, इसके अलावा IPTV नेटवर्क्स पर, इसके अलावा दीगर हमारे जितने भी इदारे होते हैं जहाँ पर लोग वेटिंग के लिए होते हैं, वहाँ कोशिश होती है। मुख्तलिफ स्टेशन हैं। इसके अलावा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसपोर्ट जो डिपार्ट है हमारा, उसके साथ मिलकर मुख्तलिफ बस सर्विसेज में जहाँ टैब लगे होते हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना डेटा देते हैं, मदनी चैनल के प्रोग्राम्स देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी लोग देखते हैं माशाल्लाह। अब आप बहुत सारे पाकिस्तान के बस सर्विसेज के अंदर जहाँ नॉर्मली टीवी आगे लगा होता है, लोग फिल्में देख रहे होते हैं, आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह मदनी चैनल के प्रोग्राम्स वहाँ भी मिलेंगे, नातें वहाँ पर मिल जाती हैं। बल्कि मुझे तो याद है कि हम एमिरेट्स एयरलाइन में जब जाते थे तो एमिरेट्स एयरलाइन में भी कुछ अरसे तक मदनी चैनल के प्रोग्राम्स चलते रहे। तो बहरहाल बहुत शानदार काविश है। मैं चाहूँगा अंजुम भाई, दुनिया भर के नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आप भी कुछ अगर तरकीब देना चाहें कि चले खुद तो देख रहे हैं, एक व्यूअर जो है वो मदनी चैनल को आम करने के लिए अपना क्या किरदार अदा कर सकता है। अब्दुल भाई, अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर है ना, लोग टीवी स्क्रीन पर तो कम है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एप्लीकेशन है मदनी चैनल, उर्दू में, इंग्लिश में, बंगला में, तीनों लैंग्वेजेस में देखा जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। किड्स मदनी चैनल की बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है, तो ये हमारे व्यूवर्स जो हैं ये इसको इस अंदाज में प्रमोट कर सकते हैं। हमारे शॉर्ट क्लिप्स आते हैं, तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में, कम्युनिटी में, अपने चैनल्स में इसका डेटा शेयर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मदनी चैनल का डेटा पहुँचे। लोग देखेंगे तो अल्लाह की रहमत स्क्रीन पर आएंगे माशाल्लाह। तो जनाब आप भी हमारा साथ दीजिए, वो मदनी चैनल जो आपको घर बैठे इल्म दीन अता कर रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है। तो आइए मदनी चैनल को आम करने वाले बने। और आपको पता है जो मदनी चैनल का साथ देता है, मदनी चैनल को आम करता है, पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत ने, अल्लाह के वली ने कितनी प्यारी दुआ दी है, हैं?
مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ تو عام کیجئے اور یہ انشاءاللہ برکتیں حاصل کیجئے۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ ماشاءاللہ، اب دونوں ٹیموں سے اشعار ہم سننے ہیں اور دیکھیں کہ جناب کون اشعار کو درست سناتا ہے۔ لیا والوں سے کریں گے پہلا سوال۔ دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے۔ دھوم ذروں میں آنا شمس کی پڑ جاتی، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا۔ جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، جواب درست دے دیا ہے۔ آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آہ کیا خوب تھا اگر حاضر در ہوتا میں، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا۔ ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا، جواب درست دے دیا ہے۔ آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں۔ آہ کیا خوب تھا گر ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ پاکی کا بیان، ان کی پاکی کا قرآن کرتا ہے بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ طرز میں سنیں گے۔ ان کی پاکی کا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ جلدی کریں، سیکنڈ ختم ہو گئے۔ اللہ، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہل بیت۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ اب باری ہے لیا والوں کی۔ خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور۔ خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور۔ خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا جو ہوگا۔ گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے۔ خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ اب اس شعر کی خوبصورتی بھی سمجھیں، کیا بات ہے خاندان اعلیٰ حضرت کی۔ جب بندہ گرتا ہے نا تو کوئی اس کو ہاتھ پکڑنے والا چاہیے، کوئی دستگیر کس کو کہتے؟ ہاتھ کو پکڑنے والا۔ تو اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے آقا، جب میں گرتے گرتے آپ کا نام لیتا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ کیا بات ہے۔ خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب باری ہے میرپور خاص والوں کی۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا۔ کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ اب یہ شعر بھی ذرا دیکھیے، شاعری کی دنیا کا شاہکار شعر ہے۔ 4 لفظ ہیں کیا، 4 بار لفظ کیا کو استعمال کیا اور چاروں بار الگ استعمال کیا۔
کیا یعنی جب نبی پاک کی رحمت ہوگی، شفاعت ہوگی، اللہ پاک کی خاص عنایت ہوگی قیامت کے دن، تو کیا ہوگا کہ جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے نا، انشاءاللہ وہ گناہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. تو ہوگا کیا کہ جو کیا ہوگا یعنی گناہ کیے ہوں گے نا وہ بے کیے ہو جائیں گے، ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے. کیا بغیر کیا یعنی جو تم نے کیا وہ ختم کر دیا گیا، اور جو نہیں کیا ہے، نیکیاں تو کی نہیں ہیں لیکن وہ بغیر کیا وہ کیا ہو جائیں گے، یعنی وہ مان لیے جائیں گے، وہ گناہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. یعنی آپ اس شعر کو جتنا سوچیں گے، جتنا اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا سوال کریں گے ہم لیا والوں سے. ہدائی کی بخشش میں لفظ ہا، حلوے والی جو ہا ہے، شروع اس سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں؟ ہا جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں سے 2 آتے ہیں کلام. اچھا، ان میں سے کوئی ایک کلام. حاجیو او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو. دوسرا بھی یاد ہے؟ چلیں، بہرحال جواب آپ نے درست دے دیا ہے. ہدائی کے بخشش میں لفظ ہا سے 2 کلام شروع ہوتے ہیں. اشعار تو بہت سارے آتے ہیں، کلام شروع ہوتے ہیں. تو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں ہدائی کے بخشش میں لفظ با سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد بتائیں. با سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں اور ان میں سے پھر کوئی ایک شعر بھی سنانا ہے. با سے 8 مرتبہ 8 کلام آتے ہیں. اچھا، 8 کلام شعر بھی سنائیں گے. بینی سوانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیا کھلی دلوں کی یہ ہوا کس سحر کی. 8 کلام ایسے ہیں جو لفظ با سے شروع ہوتے ہیں، اور ایک کلام کتنا خوبصورت ہے. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، آخری شعر ہے اس مقابلے کا، اسکرین پر دکھایا جائے گا. پہلی لائن کے بعد دوسری لائن کیا درست لکھی ہوئی ہے یا آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے؟ اپ ٹو یو. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر لیا والوں کے لیے کون سا شعر ہے. خاک پامال غریبوں کا نہ کیوں زندہ کرے. اب بتائیے کہ درست شعر کیا ہے. نیچے والی لائن کیا درست ہے یا غلط ہے یہ بھی آپ ہی بتائیں گے، اور اگر غلط ہے تو ٹھیک کر کے دیجئے. یہ شعر غلط ہے. اچھا چلیں، درست کیا ہے؟ خاک پامال غریبوں کو نہ کیوں زندہ کرے، اور گر نعمت بھی کسی اور سے پائی ہو. جی بتائیے جناب کیا درست ہے. دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا درست ہے.
جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو. غلطی ہو گئی ہے جناب لیا والوں سے، درست کرنا تھا مگر درست کر نہ پائے. اب باری بیرپور خاص والوں سے ہے. جناب دکھائیے شعر. جی آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو. پہلی لائن کے بعد کیا دوسری لائن درست ہے یا آپ نے خود درست کرنی ہے؟ یہ درست نہیں ہے شعر. اچھا تو درست کر دیں جناب. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. کیا خوبصورت التجا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور جانے جہاں تو بھی تماشائی. کیا خوبصورت کلام لکھتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب. شہنشاہ سخن کہلاتے ہیں. اسی کلام کا مقطع کون سنائے گا؟ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں. جی بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آئی ہو. آپ نے تو وہی والا کام کر دیا جو ہم شعر الٹا آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اسکرین پر آپ نے بھی آگے پیچھے کر دیا. درست نہیں ہے جناب. چلیں اگلے بھائی. چلیں صحیح ہو گیا، یاد آ گیا. چلے یاد آ گیا، دے دے. چلو درست. یہ پہلے شاید وہ خود ہی غلط کر کے درست تو نہیں کر رہے بھائی. چلیں. بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، پھر تو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو. اب دیکھیں شعر تو میں نے صحیح پڑھا ہے، پھر تحفہ تو مجھے ملنا چاہیے. اب تحفہ آپ کو دے دیتے ہیں. آپ 3 دن مدنی قافلے کی تاریخ بھی ساتھ دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اگلے شعر کی طرف چلیں گے. منقبت اہل بیت بھی اس آج پوچھی گئی. تو منقبت اہل بیت کا بڑا پیارا شعر ہے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. کون سنائیں گے؟ اور جو صحیح جواب دے گا انشاءاللہ عز و جل ان کو ہدائی کی بخشش تحفے میں دی جائے گی. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آج اہل میں بیت. میرپور خاص کی ٹیم کی سپورٹ کے لیے آیا ہوں. چلیں محمد عابد اختاری. ماشاءاللہ. چلیں بھائی عابد بھائی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. ان کو ہدائی کی بخشش تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب تحائف بھی بٹ رہے ہیں، اشعار بھی سن رہے ہیں. ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اسکور بورڈ بتائیے اور پھر 2 کالز بھی دے دیجئے جناب. 18 نمبر بیرپور خاص، 16 نمبر ہے لیا کے. اگلا سیگمنٹ عقائد اسلام سے متعلق ہے، اس کی طرف چلیں گے مگر پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. جی میرا نام ہے فاطمہ تاریہ، میں منچن بس سرچ کر رہی ہوں. میرے پیارے پیارے عبدالحبیب انکل، مجھے آپ کو پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ آخر درست کیا ہے، بہت کمال کا ہے، اور آپ کا اسٹیج بھی بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. یہ منچن آباد ہے کہاں پر؟ یہ کال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کوئی منچن آباد بھی ہے. چلیں بہرحال اللہ اس منی کو بھی سلامت رکھے. اور بہت شکریہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. ایک اور کال دے دیں. محمد اختاری اور میں ہوں مدینہ تاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہم آج ٹیم لیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹیم لیا بیسٹ آف لک. چلیں بھائی ٹیم لیا بیسٹ آف لک. اب بچوں کے لیے ذرا اور مضبوطی سے تیاری کریں. چلیں جناب چلتے ہیں آخری اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آخر درست کیا ہے.
جناب عقائد اسلام، بنیادی عقائد سے متعلق یہ ہم نے سیگمنٹ بہت کچھ سوچ کر شروع کیا ہے. ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، نیو جنریشن کو بہت ساری چیزوں میں معلومات کی کمی رہتی ہے. یہ ہماری بنیاد ہے، ہمیں اس پہ بہت توجہ سے یہ سیگمنٹ دیکھا کریں اور اس کے پھر اپنے پاس انشاءاللہ کلپس بھی محفوظ رکھیے گا. لیا کے اسلامی بھائیوں سوال ہے، اللہ پاک کے ایک ہونے سے متعلق اسلام کا کیا عقیدہ ہے؟ سیکنڈز کم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے رب اور معبود برحق ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں. وہ یکتا ہے اپنے افعال میں، تمام پیدا کردہ اشیاء کو تنہا اسی نے بنایا، اور اپنی ذات میں اس کا قسیم یعنی ہم مثل نہیں ہے، اور اپنی صفات میں کوئی اس کا شبیہ نہیں. ذات و صفات میں واحد و یکتا، مگر عدد سے گنتی و شمار میں آ سکے اور ہم ثانی و جنس لاگ سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں شریک کا وجود محض انسانی وہم کا ایک اختراع ایجاد ہے، یعنی کہ ایسی بات ہے جسے انسانی وہم نے گھڑا ہے. سبحان اللہ. ذرا غور سے دوبارہ سن لیں. اللہ پاک واحد ہے، اکیلا ہے، رب اور معبود برحق ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں. وہ یکتا ہے اپنے افعال میں، تمام پیدا کردہ اشیاء کو تنہا اسی نے بنایا ہے. وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں کوئی اس کا قسیم یعنی ہم مثل نہیں ہے، اپنی صفات میں کوئی اس کا شبیہ نہیں ہے. ذات و صفات میں یکتا ہو واحد، مگر نہ عدد سے کہ شمار و گنتی میں آ سکے اور کوئی اس کا ہم ثانی و جنس کہلا سکے. تو اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں شریک کا وجود محض وہم انسانی کی ایک ایجاد ہے، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. میر پور خالص والوں سے سوال ہے، عقیدہ توحید سے متعلق قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ام جعلوا للہ شرکاء فخلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. ترجمہ، آپ نے تھوڑی سی آیت پہ غلطی کی ہے، فتشابہ الخلق علیہم. ٹھیک ہے، میں پڑھ دوں گا دوبارہ، آپ ترجمہ سنائیں. ترجمہ، کیا انہوں نے اللہ پاک کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں کہ انہوں نے کچھ اللہ کی طرح بنا لیا؟ انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا. اور اللہ تبارک تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قدرت والا ہے اور بنانے والا ہے. اور تم فرماؤ اللہ تبارک تعالیٰ قدرت والا اور بنانے والا ہے، اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. ترجمہ کنز ایمان، کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا؟ تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے. جواب ان کا درست ہے. ذرا زور سے کہیے نا سبحان اللہ. عقیدہ توحید سے متعلق کوئی حدیث بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس بات کی صدق دل سے گواہی دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کامل بندے اور خاص رسول ہیں، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور اس کا ایک کلمہ ہے جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف القاء کیا گیا ہے اور اس کی طرف روح ہے. جنت دوزخ حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اگرچہ اس سے پہلے عمل اس کے کچھ بھی ہوں. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو اس بات کی صدق دل سے گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے کامل بندے اور رسول ہیں، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا ایک کلمہ ہے جو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف القا کیا گیا، اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت و دوزخ حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس سے قبل اس کے عمل کچھ بھی ہوں۔ تو پتہ چلا کہ مضبوط عقیدہ ہونا، کلیئر کانسیپٹ ہونا، توحید کا زبردست یقین ہونا، یہ انشاءاللہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں عقیدہ توحید کی کچھ اور بھی وضاحت فرمائے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ نہ ذات میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لیے مگر کہ اللہ، اور نہ ہی احکام میں جیسا کہ لا یشرکو فی حکمہ احدا، اس کے حکم میں وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ سلطنت میں جیسا کہ لم یکن لہ شریک فی الملک، یعنی کہ وہ اپنے بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی افعال میں جیسا کہ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی خالق ہے، اور نہ ہی احکام میں اس کا کوئی شریک ہے۔ جس طرح اس کی ذات اور ذاتوں کے مشابہ نہیں، یوں ہی اس کی صفات بھی صفات مخلوق کے مماثل نہیں۔ کیا شاندار بات ہے! اللہ وحدہ لا شریک پر ہمیں ہمارا ایمان بھی ہے، اس کے ایک ہونے پر ایمان ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جو کانسیپٹ آج ہم نے سمجھا توحید کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ آخر درست کیا ہے؟ ایک اور انشاءاللہ ہم خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگلے چند سلسلوں کے بعد ہمیں امید ہے کہ اس سیگمنٹ میں بالخصوص ہم انشاءاللہ قبلہ مفتی قاسم صاحب کے بھی کچھ کلپس شامل کریں گے، ان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے اور وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو آنے والے سلسلوں میں اپ کمنگ انشاءاللہ یہ بھی ہمیں اللہ نے چاہا تو برکت ملے گی۔ آئیے ناظرین پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور 22 نمبر ہیں میرپور خاص کے، 20 نمبر ہیں لیا والوں کے۔ اب چلیں گے نبی پاک کی پیاری پیاری باتوں کی طرف۔ نام ہے سیگمنٹ کا گلدستہ حدیث۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، سے اچھا یہاں یہ شعر میں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں لفظ بلائیں جو ہے نا وہ بیسیکلی نہیں تو ماں بلائیں لے رہی ہوتی ہے، کسی کے واری واری ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے۔ شعر یہ تھا، لیکن لوگ چونکہ کنفیوز ہوتے ہیں تو آسان یہی ہے کہ میرے آقا تو وہ ہے کہ چاند بھی جن سے برکتیں لے رہا ہوتا ہے، چاند کی روشنی بھی نبی پاک کے دم قدم سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ تو بہرحال آئیے نبی پاک کی خوبصورت باتیں، نبی پاک کی پیاری حدیثیں۔ لیا والوں سے سوال ہوگا اسکرین پر، ہو سکتا ہے آپ کو عربی متن بتا دیا جائے تو ترجمہ بتائیں گے آپ، حوالہ بتائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو حوالہ بتا دیا جائے تو آپ کو عربی متن اور ترجمہ بتانا ہوگا۔ لیا والوں کو بتائیے جناب گلدستہ حدیث میں کیا سوال ہونے جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، 126 نمبر صفحہ ہے، حدیث نمبر 2442 ہے۔ حدیث عربی میں بھی سنائیے اور اس کا ترجمہ بھی سنائیے۔ کیا بات ہے جناب! جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من فرج عن مسلم کربتا من فرج مسلم عن کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
جو کسی مسلمان کی پریشانی تکلیف دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے. کیا بات ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من فرج عن مسلم کربتن فرج اللہ عنہ قربتاً من قربات یوم القیامہ. یہ حدیث کی آپ چاہیں تو پکچر بھی لے لیں, ایک خوبصورت حدیث ریفرنس کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے گی. اور یہ حدیث یقین کریں ناظرین زندگی گزارنے کے لیے بڑی کمال کی ہے. ہم مسلمانوں کی تکلیف دور کریں, اللہ ہماری تکلیفیں دنیا اور آخرت کی دور فرمائے گا. قیامت کی تکلیف دور ہو جائے تو اور کیا چاہیے. تو کوشش کریں کہ اپنی لائف میں لوگوں کی تکلیفیں دور کریں, تکلیفیں پیدا نہ کریں. جواب درست دے دیا ہے جناب. میرپور خاص والوں کی باری ہے. جناب بتائیے اسکرین پر کیا ہے جو انہوں نے بتانا ہے. جناب عربی کی حدیث آ گئی ہے, ترجمہ بھی بتانا ہے اور اس کا ریفرنس نمبر, حدیث کہاں پر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے, جلد 1 ہے, اور صفحہ نمبر 16 ہے, اور حدیث نمبر جو ہے یہ 13 ہے. حدیث نمبر میں کچھ قریب تو پہنچ گئے ہیں لیکن نمبر میں تھوڑی سی غلطی ہے. حدیث نمبر یہ 11 ہے, صفحہ نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 16 ہے, جلد نمبر 1 ہے. ترجمہ آپ نے صحیح پڑھ دیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں, لیکن جناب یہ حدیث بھی دیکھیں ناظرین, کاش ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. لیا والوں کی باری ہے, بتائیے جناب انہوں نے کیا بتانا ہے. ان کو ترجمہ بتا دیا ہے, عربی متن سنائیں گے اور حدیث نمبر بھی بتائیں گے. نبی پاک کی پیاری پیاری باتیں سنتے جائیے اور عمل کرنے کی نیت بھی کرتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل من صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ. فرمان, اور یہ حدیث پاک مسلم شریف صفحہ 258 اور حدیث نمبر 3998. چلیں حدیث نمبر میں آپ کو غلطی ہو گئی ہے, 1491 حدیث نمبر ہے. صفحہ نمبر آپ نے ٹھیک بتا دیا ہے, مگر حدیث کتنی پیاری ناظرین. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا, اور جو فجر جماعت سے پڑھے گئے اس نے پوری رات قیام کیا, یعنی ساری رات عبادت کی. اللہ کرے کہ دونوں جماعتیں ہم پابندی سے پڑھیں. اس کی شرح بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ مزید شوق پیدا ہو جائے. شرح حدیث اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ عشاء کی باجماعت نماز کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے, اور فجر کی باجماعت نماز کا ثواب باقی آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے. اور ایک دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات کی عبادت کے برابر ہے, کیونکہ یہ یعنی فجر کی جماعت عشاء کی جماعت سے زیادہ نفس پر بھاری ہے, بوجھ ہے. پہلا معنی زیادہ قوی اور مضبوط ہے. اللہ پاک ہم سب کو تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب میرپور خاص والوں کی باری ہے, چوتھی حدیث انہوں نے سنانی ہے. بتائیے کیا بتانا ہے. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. ترجمہ بھی بتائیں گے اور اس کا وہ کیا نام ہے ریفرنس بھی بتائیں گے. جناب یہ بھی حدیث بڑی کمال کی ہے ماشاءاللہ. ہماری مجلس نے حدیثیں بڑی کمال کی, حدیث تو ساری کمال کی ہیں مگر شارٹ اینڈ سویٹ اور بیوٹیفل میسج ہمیں مل رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ چاروں حدیثیں بھی ہم نوٹ کرتے جائیں اور پھر اس میں سے عمل کرنے کی بھی نیت کرتے جائیں تو ذہنی آزمائش آگے بڑھتا جائے گا, ہماری ذات میں کتنی بہتری آنے لگ جائے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے کسی کو نیکی کے کام پر دعوت دی, رہنمائی کی, تو اس کے لیے اس نیکی کرنے والے کی اتنا ہی عمل ہے جتنا اس نیکی کرنے والے کو. سبحان اللہ. اور یہ حدیث پاک امام مسلم شریف کی حدیث پاک ہے,
اور یہ جلد 809 صفحہ نمبر ہے، اور جو حدیث نمبر ہے وہ 4899 4899 حدیث نمبر، 809 صفحہ نمبر، مسلم شریف کی حدیث۔ جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی کرنے والے کو، یعنی نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا، مشورہ دینے والا، سب ثواب کے مستحق ہیں۔ مبارک ہو ان دعوت اسلامی والوں کو، ان اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو جو درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں جاتے ہیں، سنتیں بتاتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کر لے گا اس کو تو ثواب ملے گا، بتانے والے کو، راستہ دکھانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ پھر دینی کاموں میں سستی کیسی؟ آئیے مل کر دعوت اسلامی کے ساتھ خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا۔ کیا بات ہے میرے آقا کی خوبصورت باتوں کی جناب۔ حدیث پاک کا گلدستہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب جناب ایک بار اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ 26 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے، 24 نمبر ہیں لیا والوں کے۔ اب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیے، نعت خواہ اسلام میں بھی تشریف لائیں گے، ہم نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے اور پیاری پیاری نعت بھی سنیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے جناب، اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے کچھ نہ کچھ اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مچھ داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی اور تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیک اعمال روز دیکھ لیا کریں، اس کا جائزہ لے لیا کریں، دیکھنے سے بھی خیال آتا ہے کہ یار یہ والی نیکی تو رہ گئی، یہ والا کام رہ گیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کا جذبہ مل جائے۔ آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ نعت شریف کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ
اور فرش پہ کیا بات ہے. عرش پہ تازہ اور فرش پہ کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری بھی داستان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. اب میری نگاہوں پہ جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں کوئی جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے واللہ ایسا نہیں کوئی اور باب نظر کوئی ایسا نہ ملے گا. ارے بندے تو بہت مل جائیں گے مرا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈوبے گی گانی محمد ارے ساری تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. مکھ چند شاشانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف مستانی ہے مخمور حقیق مدبری ابرو قوس مثال دنوں کے مزاج تیر چھٹن لبسر خان کے لال یمن چکمند موتی دیا دل لڑیاں اس صورت میں جانا چاہ 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 جانا چاہ کہ جانے جگانا سچ ربطی میں شانہ او جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اجملک اکملک کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کتھے جالڑیاں جیسے میرے سرکار ہے واللہ ایسا نہیں کوئی. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے لہن زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے وہاں تمہارے لیے تمہاری چماری تمہاری دماری تمہاری جھلک تمہاری بہار زمین و فلک سمک و سمک میں سکا نشان تمہارے لیے یہ
دور کجا سے پیر سے پیار کہ عرش اولا بھی دور رہا جہان سے ورا وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے خلیل و نجیل و مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پون پون میں دلہن سزائے میں ایسے میں امن و امان تمہارے لیے سوا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے چیر دیا اور چھپے گر کو پھیر دیا اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا پائے تابوتا تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے واللہ ایسا نہیں کوئی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہ گار پہ جب لک چاپتا ہوگا کیا بغیر کیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرا نام لے لیا ہوگا دکھائی جائے گی شرم شان محبوبی کہ آپ کی خوشی آپ کا کہا ہوگا خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدائے پاک خوشی ان کی چاہا ہوگا میں ان کے درد بیداری فضل مولا سے کہ حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی تم ساتو ہنسیاں شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی احساس افلاک پہ تو بدے خزرا نہیں کوئی افلاک پہ تو بدے خزرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی سرکار کی رحمت مگر نوازا یہ سچ خالد ثانی کا نہیں کوئی سچ مجھ جیسا ثانی کا نہیں کوئی جیسے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی
माशाअल्लाह, यकीनन जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम शाह जमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अब्दुल हबीब साहब, आपसे गुजारिश है कि मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है। मैंने 2 दफा कराची और 1 दफा नवाबशाह प्रोग्राम में शिरकत की थी, मगर आप सलाम के दौरान ही निकल जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि अब जब सिंध में प्रोग्राम करें तो मिलने का जरूर मौका देंगे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मदीना दिखाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। मदीना हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि आप इस तरह क्यों करते हैं? आप सलात व सलाम के दौरान ही चले जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई मसरूफियत होती है, क्या वजह होती है? देखिए, नॉर्मली तो मैं सलातो-सलाम पढ़ता हूँ, लेकिन जब हम किसी ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ आपको ही पता है कि हाल क्या होता है। अब हज़ारों लोगों से तो एक इस्लामी भाई नहीं मिल सकता, बल्कि बाज़ औक़ात तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे सिक्योरिटी के लोग ही कहते हैं, भाई आप सलातो-सलाम के दरमियान निकल जाया करें, वरना बाद में हमारे स्टेज पे प्रॉब्लम होती है। तो बेटा आपसे भी गुजारिश है, और वो लोग जो मिलना चाहते हैं, अब जब भी हम आउटडोर ज़हनी आज़माइश करते हैं तो बहुत बड़ा क्राउड होता है। अच्छा, ज़हनी आज़माइश खुद जो प्रोग्राम है ना, वो बड़ी एनर्जी मांगता है। जब आप 2 घंटे बोलते हैं, बाज़ औक़ात बड़े बड़े प्रोग्राम में तो 3-3 4-4 घंटे लाइव प्रोग्राम हो रहा होता है, तो उसके बाद बचता नहीं है इंसान के अंदर के इतने सारे लोगों से मुलाकात करे। तो बहरहाल आपका नंबर हमारे इस्लामी भाइयों के पास आ गया होगा, तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसी दौरान कभी ज़हनी आज़माइश जो हो रहा है कराची में वहाँ आ जाएँ, तो इंशाल्लाह यहाँ रश थोड़ा कम होता है। आज मैंने वादा किया हुआ है, मैं इंशाल्लाह आज स्टूडियो में इस्लामी भाई से मुलाकात करूँगा। तो इंशाल्लाह कभी-कभी यहाँ हम ये कर लेंगे, लेकिन मैदान इज्तिमा में तो माज़रत पहले से कर लेता हूँ इंशाल्लाह। एक मैसेज और आया हुआ है, और वो ये है कि ये आज माशाल्लाह आपका सेट तो बहुत अच्छा बना हुआ है, ये आपने जगह जगह ये क्वेश्चन मार्क क्यों बनाए हुए? ये सवालिया निशान क्यों है? ये सवालिया निशान ज़ाहिर सवाल ही तो होते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो ये सवालात की एक तरफ से ये समझे कि उसका मार्क है, और उसको ये कर बताता है कि इस सवाल जवाब का प्रोग्राम है। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। माशाअल्लाह मदनी चैनल का मकबूल आम प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश जारी व सारी है। अब्दुल हबीब भाई, आपसे एक गुजारिश है कि एक सेगमेंट शामिल किया जाए अकायदे अहले सुन्नत। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह जी, बिल्कुल हमारा इरादा है। ये अकायदे इस्लाम, अकायदे अहले सुन्नत भी बेसिकली अकायदे इस्लामी हैं। तो इंशाल्लाह हमने कल ज़ाते बारी ताला पर बात की, आज हमने तौहीद पर बात की, तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली जब ये सिलसिला आगे जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत सारे अकायद पर बात होगी, आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद हसन अली अत्तारी से अर्ज कर रहा हूँ। मैं फैजान ऑनलाइन एकेडमी में पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। ज़हनी आज़माइश सीज़न 15 शुरू हो गया। इस सिलसिले से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अल्लाह पाक इस सिलसिले को हमेशा जारी और सारी रखे। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह से ज़हनी आज़माई सीज़न 15 बहुत ही प्यारा चल रहा है। इस सिलसिले का हमें पूरा साल ही इंतज़ार रहता है। अब्दुल हबीब भाई, आपसे अर्ज़ ये है कि आप एक ऐसा सेगमेंट करें जिसमें शेर से शेर पढ़ें, जैसे अशफाक भाई ने किया था, ये भी सेगमेंट शामिल करें। अच्छा, चलें, आपका मशवरा नोट कर लिया। आप आज मशवरे देते रहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं मज़ीद कुछ कॉल्स भी लेता हूँ। दोनों टीमों से गुजारिश अपनी जगह तशरीफ़ रखिए और हम मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। आइए हम स्कोर बोर्ड एक बार फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह जी। मीरपुर खास 26 और लैया वाले 24 हैं। मकतबतुल मदीना वाले कुछ अहम ऐलान आज लेकर आए हैं। क्या लाए हैं, आइए देखते हैं। जी, सीजन 15 में मकतबतुल मदीना दे रहा है अपनी 12 किताबों पर 18 और 20% डिस्काउंट। आप भी इनमें से कोई किताब खरीद कर हो सकते हैं शामिल फाइनल की कुरानदाजी में, जिसके विनर्स पाएंगे फैजान कुरान डिजिटल पेन जैसे शानदार इनामात। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 0313 1139278। जी, मकतबतुल मदीना की स्पेशल ऑफर से फायदा उठाइए, डिस्काउंट भी लीजिए, इनाम में भी शामिल हो जाइए, इल्म दीन भी सीखिए। चलते हैं बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट की तरफ और बड़े यूनिक सेगमेंट की तरफ। कुरान पाक में जिन हैवानात का जिक्र है, हमारे इस सेगमेंट में उनके बारे में नित नई मालूमात हासिल करेंगे। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कुरान पाक में मज़कूर हैवानात।
जनाब दोनों टीमों को कुछ नंबर्स दिखाए जाएंगे, वो नंबर स्क्रॉल करते रहेंगे, चलते रहेंगे। जब आप स्टॉप कहेंगे तो वो रुक जाएंगे, और जब रुक जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि उसके पीछे कौन से जानवर या कौन से परिंदे की बात हो रही है। दिखाइए नंबर्स स्क्रीन पर, और लैया वालों की जब स्टॉप की आवाज आए तो उसे रोक दीजिएगा जी। स्टॉप। स्टॉप आ गया जनाब। 4 नंबर पे रुक गया है मामला। क्या है 4 नंबर के पीछे? कौन सा परिंदा है जनाब, या कौन सा जानवर है? अल्लाह अकबर, ये तो जनाब कुछ ज्यादा ही खतरनाक आ गया है जी। मच्छर है। नाम भी इसमें लिख भी दिया करें ना, तो लिख भी दिया करें ताकि और क्लियर हो जाया करेगा। तो मच्छर के बारे में सवाल भी स्क्रीन पर ही बता दें भाई। देखिए इसका जिक्र, इसका मतलब कुरान में भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। नमरूद को किस पर वाले कीड़े ने हलाक किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मच्छर ने हलाक किया। अच्छा चलें, ये तो बड़ा आसान सा सवाल था क्योंकि आपको पता है सेगमेंट ही मच्छर का है। तो मच्छर का जिक्र कुरान में कहाँ है ये बताइए। जल्दी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहजी अन यदरिब मसलन मा बऊदा फमा फौक। सूरतुल बकरा आयत नंबर 126 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है। आयत नंबर सिर्फ 26 है, सिर्फ 26 में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तहजी अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन व मा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। क्या बात है। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में इसका जिक्र भी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी मीरपुर खास वालों की है। दिखाया जाए इन्हें 6 नंबर और देखिए उसमें से कौन सा परिंदा या कौन से जानवर की बात होगी जी। जी स्टॉप। 3 नंबर पे स्टॉप हुआ है। बताइए 3 नंबर के पीछे क्या है? फिर कौवा आया है जनाब। बताइए सवाल क्या है? कौवे का झूठा कैसा? कौवा किसी बर्तन में खा ले या पानी पी ले, तो अब कौवे का झूठा कैसा है? झूठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौवे का झूठा मकरूह है। कौवे का झूठा जो है वो मकरूह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। फिर आएंगे लैया वालों की तरफ। फिर नंबर बताइए कौन सा लेना है आपने जी। स्टॉप। स्टॉप जी। 2 नंबर के पीछे कौन सा परिंदा या हैवान या मखलूक है? वेरी इंटरेस्टिंग। ये हुदहुद है। अच्छा देखिए अब जरा दिखाएं दोबारा स्क्रीन पर। ये बच्चों को भी पता होना चाहिए कि कुरान में हुदहुद का जिक्र भी है, बड़ा मशहूर वाकया भी है, लेकिन ये हुदहुद कहते किसको हैं ये चलें आज देख लें भाई। माशाल्लाह। चलें हुदहुद के बारे में सवाल बताइए। हुदहुद का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत की कौन सी आयत में है जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 19 सूरतुन नमल आयत नंबर 20 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, व तफक़दत तय्र फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद। और परिंदों का जायजा लिया तो बोला मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देख सकता या वो वाकई हाजिर नहीं देखता।
या नहीं देख सकता, या वो वाकई हाजिर नहीं। जी जनाब, अम काना मिनल गाइबीन, क्या वो वाकई हाजिर नहीं या वो वाकई हाजिर नहीं। जनाब ये हुदूद का जिक्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में मौजूद है और बड़ा कमाल का वाक़या है, बड़ा डिटेल, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। कुरान में इस वाक़े को आप ज़रूर पढ़ें। सूरह नमल आयत नंबर 20 में भी जिक्र है और आप इस पूरे वाक़े को अजाइबुल कुरान गराइबुल कुरान जो किताब है उसमें पढ़ सकते हैं। जनाब जवाब इनका हम दुरुस्त मान रहे हैं इंशाअल्लाह। मीरपुर खास वालों की बारी है। जी जनाब, नंबर पसंद करें। स्टॉप। 5 नंबर। शहद की मक्खी, हनी बी। जनाब सवाल बताइए। शहद की मक्खियों के छत्ते का निजाम कैसा होता है? ये तो वाकई हमारे नाजरीन को दिखाना चाहिए, ये अल्लाह की ऐसी शान है। यानी शहद की मक्खी का जो छत्ता है और उसका जो सिस्टम है, अगर वो समझें तो शहद की मक्खी के छत्ते का निज़ाम तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह बिल्कुल नज़्म ज़ब्त और इनका जो नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन के साथ चलाया जाता है। और ये मालूम होता है कि जिस तरक्की याफ्ता मुल्कों का निज़ाम होता है, इसके अलावा इसका नज़्म सल्तनत में किसी किस्म का फसाद रोनुमा नहीं हो सकता। वाकई बड़ा कमाल का निज़ाम होता है। कुछ वीडियो भी हमारी मजलिस दिखाना चाह रही है, आइए वो वीडियो देखें पहले। कुरान पाक की सूरह नहल में इनका जिक्र भी है और ये मैंने भी जाकर एक दो जगह पर इसको देखा है तफसील से। एक बल्कि मैं शहद के फार्म में गया था जहाँ फार्म में ये शहद की वो हो रही थी, तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये सारा सिस्टम बनता कैसे है, आप कहाँ से मक्खियाँ लाते हैं, तो बड़ी कमाल की उन्होंने बात बताई कि इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा रोल होता है जिसको मलका मक्खी कहते हैं, क्वीन बी कहते हैं। वो क्वीन बी हम ले आते हैं तो अल्लाह की शान है कि उस क्वीन बी के सिग्नल्स जाते हैं आसपास के इलाके में। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के सिग्नल होते हैं, वाईफाई के सिग्नल होते हैं, ब्लूटूथ के सिग्नल होते हैं, ऐसे बाकायदा कुदरती तौर पे ब्लूटूथ का निज़ाम है कि तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में आसपास जितनी शहद की मक्खियाँ होती हैं वो उससे कनेक्ट हो जाती हैं और फिर उसका ऑर्डर मानती हैं। रोज़ाना शहद की मक्खियाँ फूलों से रस चूस के उस बॉक्स में या उस छत्ते में आ जाती हैं और अंदर पूरा एक निज़ाम चल रहा होता है। इट्स अनबिलीवेबल। और जब उसे खाली करना होता है, कहते हैं हम वो मलका मक्खी निकाल लेते हैं तो वो सारी मक्खियाँ खुद ही चली जाती हैं और फिर शहद हमें जो है वो मिल जाता है। तो वाकई सिर्फ इस एक चीज़ को गौर से देखने से इंसान बेसाख्ता कह उठता है कि वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। क्या बात है। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह की कुदरत पर मज़ीद यकीन अता फरमाए और अल्लाह की मखलूक़ात हैं, हम कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह की मखलूक़ात के बारे में जान रहे हैं। जवाब इनका भी दुरुस्त हो गया है। शहद बहुत मीठा है मगर यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शहद से भी मीठी हैं। कुछ आपसे सवाल कर लें हम इसी हवाले से। जी फरमाइए। आपने शहद का तस्करा किया, माशाल्लाह शहद की मक्खी भी दिखाई, शहद भी दिखाया। शहद बड़ा लजीज होता है, मीठा होता है। कोई अमीर सुन्नत का ऐसा शेर सुना दे जिसमें शहद से भी मीठी चीज का तस्करा हो। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका सरकार। और तकदीर में खुदाया अत्तार के मदीना लिख दे, फकत मदीना मदीना लिख दे, फकत मदीना सरकार। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जाएंगे मदीना और मदीने जाकर गुंबद खजरा को देखते हुए शहद खाएंगे इंशाअल्लाह। उसका लुत्फ और होगा इंशाअल्लाह। अच्छा आइए जनाब, कुछ कॉल्स मैंने कहा था हम आगे जाके भी लेंगे, बताया जा रहा है बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं माशाअल्लाह। चलिए कुछ कॉल्स जल्दी से कुछ कॉल्स एक साथ चला दें ताकि फिर सिलसिले को इख्तिताम की तरफ भी लेके चले।
ماشاء اللہ حاجی عبدالحبیب بھائی، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ذہنی آزمائش سیزن 15 اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے، اور ماشاء اللہ میں جامعۃ المدینہ برائے نبینہ حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، اور ہم ذہنی آزمائش سیزن 15 کو دیکھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہمارے لیے بھی مدینہ شریف کی دعا فرما دے۔ جزاک آمین اللہ آمین۔ خیرہ۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض یہ ہے کہ اس سیزن کا نیو کلام کب آئے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش پروگرام آج ماشاءاللہ دوسرا دن ہے پروگرام کا۔ اللہ تعالی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ان کو بار بار مدینہ پاک کی بات اب حاضر نصیب آمین فرمائے، آمین اور جو آمین۔ بھی ذہنی آزمائش کے اندر مدینے کی آرزویں، مدینے کی تمنا لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آرزویں تمنا پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی راکین شورا ہیں ان سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب آمین فرمائے، آمین اور آمین۔ حضور علیہ السلام کے صدقے ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر عطا فرمائے۔ میرا نام مبشرہ اتاری ہے، میں ملتان سے بول رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں میر پور خاص کی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں۔ آج میں حدیث مبارکہ بھی سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے چل مدینہ اور مغفرت کی دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ بڑی پیاری پیاری دعائیں ماشاءاللہ ہمیں ہمارے لیے کرتے ہیں آپ، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کلام کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو آلموسٹ کلام آڈیو تو ریکارڈ ہو چکا ہے، اب اس کی کچھ ویڈیوز بننی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے کے ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں آپ انشاءاللہ ہمارا یہ نیا کلام سن سکیں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آڈیو ہماری مجلس جب بہتر سمجھے گی تو وہ انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سنائیں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا پرومو ہے ہماری آئی ٹی مجلس کی طرف سے، کچھ پروموشن ہے وہ دیکھتے اور اس کے بعد ہم لاسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ جی، پریئر ٹائم موبائل ایپلیکیشن میں مزید فیچرز کا اضافہ، جس میں اب آپ اپنی قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے روزوں کی کارکردگی پلس مائنس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ اس کے ذریعے ایپلیکیشن یا نماز ٹائم کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجلس توقیت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جلدی کیجیے اور آج ہی ان منفرد فیچر سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس ایپلیکیشن کو پلے اسٹور سے اپڈیٹ کیجیے۔ ناظرین، ون آف دا یونیک ایپلیکیشن، اگر ابھی تک آپ نے یہ ایپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہیں کی، یعنی یوں سمجھیے کہ میرا تو شاید روز ہی اس ایپلیکیشن سے واسطہ پڑتا ہے، روزانہ ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور سفر میں تو ایک دن میں کئی بار ضرورت پڑتی ہے، قبلہ رخ کے لیے، نماز کے ٹائمنگز کے لیے۔ آپ ٹریول کرتے ہیں تو کس شہر میں وہاں نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، تو سبحان اللہ یہ احسان ہے آئی ٹی مجلس کا، دعوت اسلامی کا، اتنی کمال کی ایپلیکیشن، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے اور اس کے فیچرز کو بھی ملاحظہ کیجئے۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ، جو فیصلہ کرے گا کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے اور کون سی پیچھے، کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جناب ایک ٹیم کے اسلام بھائی آپس میں سویپ ہو جائیں گے تاکہ درمیان میں کوئی اور بات نہ ہو سکے، کیونکہ اکیلے سفر کرنا ہے۔ میرپور خاص والے 2 نمبر سے آگے ہیں، لیا والے 2 نمبر سے پیچھے ہیں، مگر جناب اس سیگمنٹ میں پاسا پلٹ سکتا ہے، کوئی بھی ٹیم آگے جا سکتی ہے۔ تو جناب آئیے انشاءاللہ محمد جاوید بھائی کو ہمارے یہ لیا کے اسلام پہ تھوڑا سپورٹ بھی کریں گے کھڑے ہونے وغیرہ میں، ٹھیک ہے، اور آپ ادھر آ جائیں انشاءاللہ، ہم جاوید بھائی کو انشاءاللہ گائیڈ کر دیں گے۔ جاوید بھائی آپ بیٹھ جائیں، ان کو کرسی لگا دیں، ان کو بٹھا دیں، انشاءاللہ جب ان کی باری آئے گی تو ان سے بیٹھے ہی سوال کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ سکون سے بیٹھ جائیں، ہاں بیٹھ جائیں اور مائک ان کے آگے کر دیں، انشاءاللہ ہم ان سے ویسے ہی سوال کر لیں گے، ٹھیک ہے جاوید بھائی انشاءاللہ۔ جی باقی آ جائیں، چلیں میرپور خاص والے یہاں آ جائیں۔ اب میرپور خاص اور لیا 2 نمبر کا فرق ہے، کیا یہ آخری سیگمنٹ اس فرق کو ختم کرے گا یا فرق بڑھائے گا یا برابر کر دے گا، یہ وقت بتائے گا۔ 5 سوال ہیں، یا تو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، ان دونوں کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے۔ محمد حسن بھائی کی باری ہے، لیا والوں سے سوال ہے۔ توریت کے بعد انجیل نازل ہوئی، صحیح۔ مشہور کتاب صحیح البخاری فقہ کے موضوع پر ہے، غلط۔ عید الاضحیٰ 1 ذو الحجہ کو ہوتی ہے، غلط۔ صدیق و عتیق حضرت علی کے القاب ہیں، صحیح۔ بہار شریعت مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے لکھی ہے، غلط۔ جناب کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، 2 غلطیاں کر بیٹھے ہیں جناب۔ اب باری ہے
मीरपुर खास वालों की, मोहम्मद दानियाल की। दानियाल आप तैयार हैं, स्कूल के टीचर हैं, बच्चों से कई सवाल पूछे होंगे, आज आपकी बारी आ गई है। बताइए, आखिरी इस्लामी महीना मुहर्रम शरीफ है। गलत। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत सिब्बी है। जल्दी करें। गीबत के मौजू पर अमीर अहले सुन्नत ने सांप नुमा जिन नामी रिसाला तहरीर फरमाया है। गलत। हजरत उस्मान गनी के वालिद का नाम अफ़ान है। सही। इह्याउल उलूम इमाम गजाली की किताब है। सही। जनाब, पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। ज़हनी आजमाइश में पहली बार अब तक सीजन 15 में हुआ है कि 5 सही जवाब दे दिए जनाब। अब बारी अताउल मुस्तफा साहब की है, टेंशन में ना आए, अपने जवाब की फिक्र करें। जनाब, कसम की 3 किस्में हैं। सही। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, अमीर अहले सुन्नत का कलाम है। गलत। सूरह जुबा कुरान पाक के 28वें पारे में है। सही। खतीबुल अंबिया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सही। जो माल पड़ा हुआ कहीं मिल जाए उसे लुक्ता कहते हैं। सही। जनाब, पांचों के 5 सही जवाब दे दिए। ब्यूटीफुल रिप्लाई फ्रॉम लैया। लैया वालों ने फिर जनाब 5 नंबर हासिल किए। अब जावेद भाई की बारी है। जावेद भाई, आप तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपने सिर्फ सही कहना है या गलत कहना है। तेरा सितम ज़दा आंखों ने क्या बिगाड़ा था, ये क्या समाई के दूर उनसे वो जमाल किया। ये शेर मौलाना हसन रजा खान साहब का है। दुरुस्त। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक से बड़े थे। दुरुस्त। सबसे पहले जिर्रा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई। गलत। सबसे पहले जिरा। अच्छा, आपने कहा गलत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाद वफात 6 माह या 1 साल नमाज की हैयत पर लकड़ी के सहारे खड़े रहे। हजरत सुलेमान जी। सही। कि कबाला बख्शिश मौलाना जबीलुर रहमान रज़वी का नातिया दीवान है। सही। जनाब, क्या गलती हुई है? एक गलती पहले सवाल में की, 4 नंबर जावेद भाई ने हासिल कर लिए हैं। इसका मतलब यह हुआ नाजरीन कि अब दोनों टीमों में 3 नंबर का फर्क है। मीरपुर खास वाले 3 नंबर से आगे हैं। क्या लैया के इस्लामी भाई इस फर्क को खत्म कर पाएंगे? तो अब बारी है लैया के इस्लामी भाई की। जनाब, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत में हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की किरात की आवाज सुनी। सही। हमामतुल मस्जिद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। गलत। अब तो ना रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई। क्या ये मिसरा दुरुस्त है? सही। सूरह गाफिर सूरह मोमिन का दूसरा नाम है। सही। उखनूख हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम है। सही। अब देखना है कितनी गलतियां की हैं। 2 गलतियां कर गए हैं जनाब। आखिरी इस्लामी भाई, अब बारी है हमारे मीरपुर खास वालों की। 5 के 5 गलत जवाब दे दें तो मुकाबला बराबर हो सकता है। एक भी सही जवाब देंगे तो मीरपुर खास वाले आगे निकल सकते हैं। हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम शैबा है। सही। किसी मुसलमान को मुस्कुराता देखकर अदहकल्लाहु सिन्नका पढ़ना चाहिए। सही। हजरत आयशा की वालदा का नाम उम्मे रोमान है। सही। जब भी नेमत मिले तो शुक्राने में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सही। बली उल अर्द जिनको जमीन निगल गई हजरत खुबैब बिन अदी रदियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। गलत। 4 सही जवाब देकर मीरपुर खास वालों ने आज का मुकाबला जीत लिया है। मगर लैया के इस्लामी भाइयों को दिल छोटा नहीं करना, अभी एक मौका बाकी है। जबरदस्त तैयारी के साथ फिर आपने आना है। क्या मालूम आप आगे बढ़ जाएं। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं और इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो मौका मिलेगा। मीरपुर खास वालों को बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आपको स्कोर कार्ड भी दिखाते हैं कि कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा है। माशाल्लाह दोनों टीमों के इस्लाम पे आगे आ जाएं, मगर हम दोनों टीमों में से किसी एक इस्लामी भाई को परफॉर्मेंस ऑफ द डे देते हैं, परफॉर्मर ऑफ द डे हम अवार्ड देते हैं। तो आज के माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई जो हैं ये उसैद रज़ा भाई माशाल्लाह बड़े प्यारे इन्होंने जवाबात दिए, अच्छी तैयारी थी, सबकी तैयारी अच्छी थी मीरपुर खास में माशाल्लाह। जनाब, अब बारी है नाजरीन से एक सवाल करने का जिसका जवाब आपने अगले प्रोग्राम के शुरू होने से पहले देना है। पहली सदी के मुजद्दिद कौन है? नाजरीन से सवाल है जिसका मैसेज के जरिए जवाब देना है। पहली सदी के मुजद्दिद कौन है, इसका मैसेज कीजिए। स्कोर बोर्ड देख लेते हैं जी। 43 नंबर मीरपुर खास के, 39 नंबर है लैया वालों के। 4 नंबर के फर्क से मीरपुर खास वाले आज आगे बढ़ गए। आइए नाजरीन दिखाते हैं अगला मुकाबला किसके साथ होगा।
फिक्ही पहेलियां, अशार की तकरार, एक लफ्ज एक कहानी होती है हर प्रोग्राम में अवाम के लिए कुरानदाजी। जी हाँ, एक बार फिर मदनी चैनल की स्क्रीन पर तो देखिए नाजरीन का मकबूल तरीन प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 15, जिसमें होंगी गम्बट और कराची मक्की की टीम्स आमने सामने। 14 नवंबर 2023 बरोज मंगल रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। माशाअल्लाह, इसका मतलब शहर कराची पहली बार मुकाबले में आ रहा है, तो कराची वालों को भी आना चाहिए। गम्बट से भी माशाअल्लाह, गम्बट वाले भी हमारे ही हैं, तो इन दोनों टीमों का कल मुकाबला होगा। नाज़रीन, ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन में एक और बड़ा खूबसूरत फीचर है, बहुत प्यारा ऑप्शन है कि आप मुकाबला शुरू होने से पहले अपनी राय दे सकते हैं कि दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी। आपकी क्या राय है? तो वो वोट्स हमने एक तरह से जमा किए। आइए बताते हैं कि नाजरीन की राय क्या थी। वैसे तो मीरपुर खास आगे बढ़ा और मीरपुर खास की राय भी यही थी। 57% लोग समझ रहे थे कि मीरपुर खास वाले आगे जाएंगे और ऐसा ही हुआ। अदब और शौक के साथ बाकी इस्लामी भाई सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे गो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ। या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हक दुरूदे तुम पे भेजे, तुम तो दामस को सराहो। हक दुरूदे तुम पे भेजे, तुम तो दामस को सराहो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। माशाअल्लाह।